وہ دن بہت قریب ہے، کوئی نہیں بچے گا اس دن سے۔ ہر انسان کی زندگی کا سوالوں کا جواب ہے، کیسے زندگی گزار کر آئے ہو بتاؤ؟ سب پوچھ ہونی ہے۔ تم کیوں دھوکے میں بیٹھے ہو؟ آج تم نے اپنی قیمت کو بھلا دیا۔ اپنی جانوں کے بارے میں تم نہیں سوچتے ہو کہ یہ جان کس کی دی ہوئی ہے، یہ زندگی کس کی دی ہوئی ہے، اس زندگی کا کون مالک ہے۔ آج تم سمجھتے ہو ہم خود مالک ہیں، خود مالک بن کر بیٹھے ہو۔ نا 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 میرے دوستو، تم مالک نہیں ہو، تم غلام ہو، بندے ہو۔ تم اپنی بنے ہو، تمہیں بنایا گیا ہے، اپنے آپ نہیں آئے ہو، تمہیں بھیجا گیا ہے۔ تم دھوکے میں آ گئے، اور یہ دھوکا بہت بڑی ناکامی تمہارے سامنے لانے والا ہے، بہت بڑی ناکامی تمہارے سامنے آنے والی ہے۔ آج اپنے بنانے والے کا انکار کرتے ہو، بنانے والے کو بھلاتے ہو، بنانے والے کے حکم کے خلاف چلتے ہو۔ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری ہر چیز سے باخبر ہے، تمہیں جانتا ہے، تمہارے ہر عیب کو دیکھتا ہے، ہر کرتوت کو دیکھتا ہے، ہر کام کو دیکھتا ہے کہ تو دن کے اجالے میں کیا کرتا ہے، رات کے اندھیرے میں کیا کرتا ہے، تو لوگوں کے بیچ میں کیا کرتا ہے، تو تنہائی میں بیٹھ کر کیا کرتا ہے، تو رب کو کس طرح یاد کرتا ہے، کس طرح بھلاتا ہے، تو کس طرح حرام کام کرتا ہے، کس طرح حرام طریقے اختیار کرتا ہے، کس طرح تو اللہ کے حکم کو پورے کرتا ہے، کس طرح تو اللہ کے حکم کے خلاف چلتا ہے۔ وہ سب دیکھ رہا ہے، سب دیکھ رہا ہے۔ تو انجان ہے، تو دھوکے میں ہے، تو غافل ہو کر بیٹھا ہے اپنے رب سے۔ میرے اللہ کی قسم، اے ایمان والو، اپنی زندگیوں کو پہچانو۔ ایک اندھا جب گڈھے میں گرتا ہے تو لوگوں کو دکھ ہوتا ہے کہ یہ اندھا ہے، اسے دکھائی نہیں دیا، لوگ اس کی مدد کرتے ہیں۔ لیکن جب ایک دیکھنے والا، ایک آنکھوں کا صحیح انسان جب سیدھا چلتے چلتے گڈھے میں گر جائے، حالانکہ اسے پتہ ہے کہ سامنے گڈھا ہے، لیکن اس نے غور نہیں دیا، اس سے بچنے کی کوشش نہیں کی اور اوندھے منہ جا کر اس میں گر گیا، تو لوگ اس کی مدد اس انداز سے نہیں کرتے جیسے اندھے پر ان کو ترس آیا تھا۔ تو دیکھنے والا تھا، تو سمجھدار تھا، تجھے تو پتہ بھی تھی، تو گڈھے میں گر گیا۔ اس پر افسوس نہیں ہوگا، اس پر افسوس ہوگا، کیسا بے وقوف انسان ہے کہ گڈھے میں گر گیا۔ ایک اللہ کا نافرمان ہے، ایک باغی ہے، ایک جھٹلاتا ہے، ایک حکم کے خلاف چلتا ہے، ایک نہیں مانتا ہے، ایک انکار کرتا ہے قیامت کے دن کا، ایک انکار کرتا ہے دوبارہ زندہ ہونے پر، ایک انکار کرتا ہے اپنے معبود کا، اللہ کا، ایک انکار کرتا ہے حساب کتاب کے دن کا، ایک انکار کرتا ہے جنت اور جہنم کا۔ وہ بے وقوف ہیں، ناسمجھ ہیں، انجان ہیں، غافل ہیں، دھوکے میں ہیں، انہیں تو پتہ نہیں ہے۔ پھر ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی جب پکڑ ہوگی تو ان کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی اور یہ حساب کتاب کی طرف دوڑ رہے ہوئیں گے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے، صرف ایمان والے۔ جو یہ انکار کرتے ہیں یہ ایمان والے ہیں اللہ کو ماننے والے؟ نا 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 نا، اللہ کو ماننے والے تو وہ ہیں جو ایمان والے، جو ایمان کو قبول کرتے ہیں، کلمے کو قبول کرتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی مانتے ہیں، وہ ایمان والے ہیں، انہیں ایمان والا کہا جاتا ہے۔ اے ایمان والو، اپنی زندگیوں پر فخر کرو کہ اللہ نے ایک ایمان والا بنایا ہے، ایمان والا بنایا ہے کہ غیر کے لیے، اللہ کے نافرمان کے لیے، باغی دشمن کے لیے یہ دنیا جنت ہے، یہ دنیا ہی ہے بس، اور ایمان والے کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، یہ دنیا قید خانہ ہے، یہ دنیا قید خانہ ہے، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، مچھر کے پر سے بھی زیادہ کمزور ہے، مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ یہاں دھوکہ ہے۔ ان رنگینیوں کو نہ دیکھو، یہ شادیوں کے فنکشن، بڑے بڑے محل، یہ خوبصورتی نہ دیکھو، یہ شادیاں نہ دیکھو، اٹھتے جنازے دیکھو، ٹوٹی قبریں دیکھو، پھوٹی کھوپڑیاں دیکھو، یہ دنیا کی رونق نہ دیکھو، دنیا کا اجالا نہ دیکھو،
قبر کا اندھیرا دیکھو، یہ دنیا کی خوشیاں نہ دیکھو، قبر کا اندھیرا دیکھو، قبر کا عذاب دیکھو، قبر کی تکلیف دیکھو، یہاں لوگوں کا ساتھ نہ دیکھو، وہاں کی تنہائی دیکھو، لوگوں کے ظلموں پر نگاہ تو ڈالو کہ لوگ کیسے کیسے ظلم کرتے ہیں، کیسے کیسے ظلموں کے پہاڑ توڑتے ہیں، حالانکہ انسان کمزور مخلوق ہے، کمزور ہے، فرشتوں کے برابر نہیں ہو سکتا، یہ تو جناتوں کی برابری نہیں کر سکتا، فرشتوں کی کیسے کر سکتا ہے؟ عذاب، فرشتہ عذاب دیں گے، لوگوں کا عذاب دیکھو، فرشتوں کا عذاب دیکھو، یہاں دنیا کی رونق دیکھو اور قبر کی رونق دیکھو، ہم نے کس کو آباد کیا ہے، ہم نے کس کو دل میں بسایا ہے، کس کا یقین دل میں بٹھایا ہے۔ آج ہم نے اللہ کو بھلایا، اللہ کے حکم سے دور ہوئے، دنیا کو دل میں بسایا، دنیا کی چاہت کو دل میں بسایا۔ میرے بھائیوں، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ بہت جلد تمہارے سامنے آنے والا ہے۔ اس دن کا انتظار کرو جو ہمارے اللہ نے، ہمارے مالک نے طے کیا ہے ہر انسان کا۔ تم کیا سمجھتے ہو سب ایسے ہی ہے، نیچرل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تم اپنا آپ بن گئے، اپنا آپ آئے ہو۔ یہ دن کا ہونا، رات کا ہونا، اپنا آپ چل رہا ہے۔ نا 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 میرے بھائیوں، تھوڑا دماغ پر زور تو ڈالو، سوچو تو صحیح۔ 1000 برس، 1000 سال تک تم لوہے کو لا کر ڈال دو، وہ پڑے گل سکتا ہے، خراب ہو سکتا ہے، کام کی چیز نہیں بن سکتا، وہ اپنے آپ کوئی لوہا گیٹ نہیں بنتا، اپنے آپ کوئی کام کی چیز نہیں بنتا۔ تم لکڑی 1000 سال ایسے ہی دھر دو، وہ اپنے آپ کوئی چیز نہیں بنتی، اپنے آپ کرسی کیواڑ نہیں بنتے، ان کو بنانے والا ہوتا ہے، حرکت دینے والا ہوتا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو یہ اتنا بڑا آسمان، یہ زمین، یہ چاند، سورج، تارے، ستارے اپنا آپ ہیں؟ ایسے ہی ہیں۔ جیتا جاگتا انسان، اتنی ساری مخلوق ایسے ہی ہیں، کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیو، دھوکے سے باہر آؤ، دھوکے سے باہر آؤ۔ وہ قیامت کا دن سنو، اے ایمان والو سنو، اس قیامت کے دن کو تمہارا رب کس طرح بیان کرتا ہے۔ آج ایمان کی کمزوری غور نہیں دیتے ہیں، غور نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے بچے کو دہشت کی وجہ سے بھول جائیں گی۔ دہشت، کیا خوف ہوگا، کیسا دن ہوگا، کیسا منظر ہوگا، کیا حال ہوگا۔ تم کس دھوکے میں ہو، کس دھوکے میں ہو؟ اپنے ایمانوں کے سودے دنیا سے کر دیے، اس دن یعنی قیامت کے دن کو بھلا دیا، جنت کو بھلا دیا، ایمان کے سودے دنیا سے کر لیے۔ تمہیں دنیا کی زندگی زیادہ محبوب ہونے لگی، دنیا کی زندگی زیادہ اچھے لگنے لگی۔ تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری عقلوں میں اتنی سی بات بھی نہیں آتی ہے کہ اللہ نے اس دنیا سے کئی گنا بہتر وہ زندگی بنائی ہے۔ آج دنیا کی رونق آج ہمارے دل میں بس گئی، قیامت کے دن کو بھلا دیا، جس کو اللہ کہتا ہے کہ حاملہ عورتیں اپنا حمل گرا دیں گی۔ حمل، کیا دن ہوگا، کیسا منظر ہوگا، کیا حال ہوگا؟ معمولی بات ہے، حاملہ عورتیں اپنا حمل گرا دیں گی۔ لوگ نشے کسی حالت میں نظر آئیں گے، لوگ نشے کسی حالت میں نظر آئیں گے، حالانکہ نشے میں نہیں ہوئیں گے۔ کیوں حالت ان کی ایسی ہوگی؟ کیوں خوفناک دن ہے؟ کیوں یہ اتنا خوفناک ہو رہا ہے کہ ماؤں نے اپنے دودھ پیتے بچے بھلا دیے، حاملہ عورتوں نے اپنے حمل گرا دیے، لوگ نشے کسی حالت میں نظر آنے لگے۔ کیوں 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 ایسا کیا ہوا ہے؟ اللہ کا عذاب آیا ہے۔ اللہ کا عذاب ہے ہی بڑا سخت، ہے ہی بڑا خوفناک، ہے ہی بڑا ہیبت ناک، ہے ہی بڑا درد بھرا۔ ہم عذاب کے قابل نہیں ہیں میرے بھائیو، ہوش میں آ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ۔ اے ایمان والو،
پہچانو اپنی زندگیوں کو۔ آج اپنی زندگی غیروں کے جیسی بنا کر بیٹھے ہیں۔ باغی بھی اللہ کے حکموں کو توڑ رہا ہے، ایمان والا بھی اللہ کے حکموں کو توڑ رہا ہے، اللہ کے حکموں کو چھوڑ رہا ہے، اللہ کے حکم کے خلاف چل رہا ہے۔ نافرمان بھی اللہ کے حکم کے خلاف ہے، ایمان والے بھی اللہ کو بھلا رہے۔ دیکھو تو سی، غیر اور ایمان میں کوئی فرق ہی نہیں کیا۔ کیا سمجھتے ہو رب دیکھ نہیں رہا ہے؟ قیامت کے دن نہیں آنا ہے؟ وہ اپنے فرما بردار کا اور نافرمان کا فیصلہ نہیں کرے گا؟ ایک ظلم کرتا ہے، ایک صبر کرتا ہے، ایک حرام کھاتا ہے، ایک حرام سے بچتا ہے، ایک شراب پیتا ہے، ایک شراب سے بچتا ہے، ایک زنا کرتا ہے، ایک زنا سے بچتا ہے، ایک نافرمانیوں پر اڑ جاتا ہے، ایک اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کو معاف کراتا ہے، ایک اللہ سے ڈرتا ہے، ایک اللہ کا باغی ہوتا ہے، ایک اللہ کا دشمن بن کر دکھاتا ہے، ایک اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے۔ اللہ ان کو برابر کر دے گا؟ ان کے فیصلے نہیں کرے گا؟ بتاؤ، ان کا انصاف نہیں کرے گا؟ پھر وہ دن طے ہے، اور وہ دن معمولی دن نہیں ہے۔ اے ایمان والو، کس دھوکے میں ہو؟ وہ دن معمولی نہیں ہے۔ کافر کا حال سنو، کافر کی کیا تمنا ہوگی۔ ایمان والو، ہوش میں آ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ۔ تم تو رب کو مانتے ہو، رب کی مان لو، پہچان لو، آ جاؤ اپنے اللہ کی طرف۔ اللہ کی قسم اسی میں کامیابی ہے۔ اس دھوکے سے نکلو۔ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے۔ یہ مال کی رنگینی نہ دیکھو، دنیا کی خوبصورتی نہ دیکھو، اس پیٹ کی ہوس کو، دنیا کی چاہت کو نہیں بھر سکتے تم۔ اس ہوس کو، یہ ہوس قبر کی مٹی پوری کرے گی۔ آ جاؤ اپنے اللہ کی طرف، ورنہ رنج و غم کے سوا، بڑی حسرت کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ یہ دنیا انسان کو موقع دیتی ہے، دنیا موقع دیتی ہے کہ جب تک جان میں جان ہے، دنیا میں فیل ہو گیا پھر کوشش کر لے، پاس ہو سکتا ہے، پھر موقع ہے، پھر موقع ہے، پھر موقع ہے۔ اگر موت نے آپ پکڑا، دبوچا، جسم سے روح کو جدا کر دیا، کیسے عمل کیے، کیسے زندگی گزاری، اب موقع نہیں ہے، اب موقع نہیں ہے۔ اب کیسے زندگی گزاریے، رب فیصلہ کرے گا۔ کیسے زندگی گزاریے، اب موقع نہیں ملے گا، اب تو جو ہوا سو ہوگا۔ میرے بھائیو، موت موقع نہیں دیتی ہے، زندگی موقع دیتی ہے۔ جب تک زندہ ہو، اللہ کو راضی کر لو، معافی مانگ لو، گناہوں سے توبہ کر لو، بڑے بڑے گناہ معاف کر دے گا وہ۔ ورنہ اس دن اگر خون کے آنسو روتے 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 خشک کر دو آنکھوں کو، تب بھی یہ پچھتاوا، یہ افسوس کام نہیں آئے گا، یہ افسوس کام نہیں آئے گا۔ میرے بھائیو، ہوش میں آ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ۔ سنو، قیامت کے دن کافر کی تمنا کیا ہوگی؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے تم کو ایک قریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ہم نے تم کو ایک قریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا ہے، جو اس دن آئے گا جس دن آدمی اپنے ان اعمال کو دیکھ لے گا جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کیے ہوئیں گے، اور اس دن کافر کہے گا، کاش میں مٹی ہو جاتا، کاش میں مٹی ہو جاتا۔ یہ حال ہوگا، کافر کہے گا، کاش میں مٹی ہو جاتا۔ میرے بھائیو، وہ دن معمولی دن نہیں ہے۔ اللہ کا عذاب کوئی معمولی نہیں ہے، عام نہیں ہے، بڑا خوفناک ہے، بڑا خطرناک ہے۔ ہم اس عذاب کے قابل نہیں ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ عذاب تو نافرمانوں کے لیے، ہم نافرمان نہیں ہیں، ہم تو محبت کرنے والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کی ماننے والے ہیں۔ کیوں دھوکے میں آتے ہو؟ کیوں دنیا کی چاہت دل میں بساتے ہو؟ کیوں اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ کیوں اللہ کے حکم پورے نہیں کرتے ہو؟ میرے بھائیو، اس دھوکے سے نکلو، نکلو۔ کافر کا یہ حال ہوگا تو ایمان والے کیا کریں گے؟ دیکھو تو صحیح، ہمیں سب کچھ پتا ہے، جب بھی ہم ناکام ہو جائیں، ایک جب سمجھدار دیکھنے والا جو اندھا نہ ہو، جب گڈھے میں گرتا ہے تو لوگ اس کو برا بھلا کہتے ہیں، ارے تجھے تو دکھتا تھا، تو سمجھدار تھا، تو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اس کو افسوس ہوگا کہ میں تو دیکھ سکتا تھا۔ ہمیں تو پتہ ہے، جب بھی ناکام ہو جائیں، ایک تو غیر جو مانتا ہی نہیں ہے، یقین ہی نہیں ہے،
وہ اندھے بنے ہوئے ہیں، ہم اندھے نہیں ہیں۔ اللہ نے اس دولت سے ہمیں مالا مال کیا ہے، ہمیں اس دولت سے نوازا ہے۔ میرے بھائیو، ہوش میں آ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ، اپنے اللہ کو راضی کرو، تم ایمان والے ہو، فخر کرو کہ اللہ نے تمہیں ایمان والا بنایا ہے، فخر کرو اپنی زندگیوں پر، اپنی جان پر ترس کھا لو، رحم کھا لو کہ اللہ نے تمہیں ایمان والا تو بنا دیا ہے، اور تم جہنم کے حقدار ہو جاؤ، جہنم میں جانے والے بن جاؤ، اللہ کے نافرمان والے لشکر میں کھڑے ہو جاؤ۔ ایسے کام نہ کرو۔ ابو جہل، امیہ بن خلف، حامان، قارون، شداد، نمرود، فرعون، یہ بڑے بڑے نافرمان ہیں، بڑے نافرمان ہیں۔ انہوں نے بھی دنیا کی دوڑ لگائی تھی، انہوں نے بھی رب کو جھٹلایا تھا۔ اللہ نے ان کو خوب مال دیا، خوب طاقت دی، خوب زندگی دی، کیا حاصل ہوا سوائے ناکامی کے؟ کیا ان کو ملا سوائے ناکامی کے؟ بتاؤ، سوچو تو صحیح۔ تم سب جانتے ہوئے انجان ہوتے ہو، بے خبر ہوتے ہو، حالانکہ تمہیں پتہ ہے فرعون کا کیا بنا۔ فرعون کے پاس کیا کچھ نہیں تھا، زندگی نہیں تھی، حکومت نہیں تھی، مال نہیں تھا، یا کھانے کے ٹوٹے تھے، یا غربت تھی اس کے پاس، یا کوئی اس کا حکم نہیں مانتا تھا۔ اللہ نے اس کو کتنی بڑی طاقت سے نوازا، کتنی بڑی دولت سے نوازا، دیکھو تو صحیح۔ میرے بھائیو، دھوکے سے باہر آؤ، اس دن کی تیاری کرو کہ اعمال کا رجسٹر جب کھولا جائے گا، جو تم آنکھ سے کرتے ہو، منہ سے کرتے ہو، ہاتھ سے کرتے ہو، شرمگاہ کا غلط استعمال کرتے ہو، جو بھی تم کرتے ہو، سب تمہارا رب باخبر ہے، سب سے، سب تمہارا رب دیکھ رہا ہے، ہر ایک کام سے، ہر ایک عیب سے، ہر ایک کام سے، ہر ایک کرتوت سے، ہر ایک تمہاری حرکت سے وہ باخبر ہے، جانتا ہے۔ اور یاد رکھنا، باز نہ آئے تو وہ جتائے گا، بتائے گا، پکڑ بھی کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، کس دھوکے میں ہو؟ یہ کرامن کاتبین، یہ تمہارا رجسٹر تیار کر رہے ہیں، تمہارے کاندھوں پر جو فرشتے ہیں رجسٹر تمہارا لکھ رہے ہیں۔ سلام کرو یا گالی دو، تم ان آنکھوں سے حرام دیکھو یا حلال دیکھو، ان کی حفاظت کرو یا ان کو باغی کر دو اپنے رب کی، اس زبان کو بے لگام کر دو، ان ہاتھوں سے حرام کام شروع کر دو، یا اللہ کی رضا کے لیے سخی ہو جاؤ، رحم کرنے والے ہو جاؤ۔ وہ سب دیکھ رہا ہے، سب جانتا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، تمہاری زندگی کا پورا رجسٹر تیار ہو رہا ہے، تم انجان نہ ہو۔ میرے بھائیو، اس دھوکے سے نکلو، اس دھوکے میں نہ آؤ کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، کوئی مالک نہیں ہے، تم اپنا آپ بن گئے۔ نہ، اللہ نے اس دنیا میں اتنی ساری مخلوق بنائی، اللہ نے چرندے بنائے، پرندے بنائے، درندے بنائے، رینگنے والے بنائے، پھاڑنے والے بنائے، دھاڑنے والے بنائے، چنگھاڑنے والے بنائے، ہنہنانے والے بنائے، غرانے والے بنائے، بھونکنے والے بنائے، اڑنے والے بنائے، ڈسنے والے بنائے، پانی میں رہنے والے بنائے، رینگنے والے بنائے، بل میں رہنے والے بنائے، انسانوں کو بنایا، جناتوں کو بنایا، فرشتوں کو بنایا۔ اللہ نے اتنی ساری مخلوق کو بنایا، اور انسان کہتا ہے کوئی بنانے والا نہیں ہے، کوئی بنانے والا نہیں ہے، غافل ہوتا ہے۔ تم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے ہو، یہ سب ایسے ہی بن گئے۔ میرے بھائیو، دھوکے سے نکلو، ورنہ نکال دیے جاؤ گے۔ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی جب تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ جو میں جھٹلاتا تھا، انکار کرتا تھا، یہ تو سب سچ نکلا۔ وہ دن بہت قریب ہے، آنے والا ہے، بس آنکھ مچنے کی تمہاری دیر ہے۔ تمہاری ایمان والی آنکھ کھلے تو صحیح، ایک بہت بڑا سسٹم تیرے پیچھے ہے۔ تو کیا سمجھتا ہے تو آزاد ہے؟ اپنی زندگی کا خود مالک ہے، تیرا کوئی مالک نہیں، تیرا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ سن لے، 2 فرشتے ہیں جو تیرا رجسٹر تیار کر رہے ہیں، 2 فرشتے قبر میں تیرا انتظار کر رہے ہیں۔
قبر تیرا انتظار کر رہی ہے، ملک الموت، موت کا فرشتہ تیرے پیچھے ہے۔ اس آخرت کے دن میں یعنی قیامت کے دن تیرا حساب خطاب بھی ہونا ہے، پھر تیرا فیصلہ بھی ہونا ہے، پھر جنت میں بھی جا سکتا ہے، جہنم میں بھی پھینکا جا سکتا ہے، تیرے اوپر ڈیپینڈ ہے تو کیا کرتا ہے، کیسے زندگی گزارتا ہے۔ میرے بھائی ہوش میں آ، ہوش میں آ، اپنے رب کو راضی کر، اپنے رب کو پہچان، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان، زندگی کو پہچان۔ کہاں دھوکے میں ہے تو میرے بھائی، سوچ تو صحیح کس دھوکے میں ہے۔